وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. کئی جمعوں کے تعطل کے بعد الحمدللہ آج پھر ملاقات کا شرف حاصل ہوا. حرمین کا سفر 3 جمعے تو وہ تھے اور چوتھا ہفتہ جو تھا وہ صوبہ بلوچستان کا تھا. پنجگور، ناہر، راہ نگور، تربت، گوادر، تو ان علاقوں کا تھا. الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ میں بھی پہنچ آیا اور آپ لوگوں کو بھی عافیت کے ساتھ دیکھ لیا. دل کو مسرت اور خوشی ہوئی. اللہ رب العالمین دین کی نسبت سے ہماری اس طرح کی ملاقاتیں جاری اور ساری رکھے. میں نے قرآن کریم کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورت آل عمران کی آیت نمبر 25 اور 26. ان 2 آیتوں کے اوپر اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا. اگر آپ اپنے دل کو قرآنی بارش کے لیے اور موتیوں کے لیے برتن بنا دیں تو انشاءاللہ قرآنی موتی آپ کے دل و دماغ میں اتر کر آپ کے دل و دماغ کو روشن کر دیں گے. ان 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت کی 12 صفات الوہیت اللہ نے بیان کی ہے. بہت عظمت والی آیات ہیں اور اللہ رب العزت کی عظمت، طاقت اور قدرت اور شان کے اوپر دلالت کرتی ہیں اور اسے آشکارا کرتی ہیں. لفظی ترجمہ کرتا ہوں پھر آغاز کرتا ہوں اپنی بات کا. فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. قُل میرا پیغمبر کہہ دیجئے اللہم اے اللہ مالک الملک سارے ملک کے مالک، مالک الملک ساری سلطنت کے مالک، مالک الملک ساری بادشاہت کے مالک،
تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے عطا کرتا ہے بادشاہی جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت سے نوازتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری خیر بلائی اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے زندے کو من المیت مردے سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، بے حساب، انگنت، بے شمار۔ کتنی شان ہے اللہ کی۔ قل اللہم مالک الملک، یہ سورت آل عمران کی تقریباً 96 آیات جو ہیں، یہ پتہ ہے کس پس منظر میں اتری ہیں؟ یہ عیسائیوں کا وفد نجران سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے آیا تھا، بحث کرنے آیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر اور ابن اللہ ہونے پر بحث کرنے آیا۔ تو ان کے آنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے یہ 96 آیات اتار کے اپنے پیغمبر کو ان کے ایک ایک اعتراض کا جواب بتلا دیا، ایک ایک سوال کا۔ تو اس پس منظر میں ان آیات کو ذرا دیکھیے کہ عیسائیوں نے کہا کہ اگر ہم اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں اور ایمان لے آئیں تو ہمیں تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وہ نقصان کیا ہوگا؟ نبوت ہمارے خاندان سے منتقل ہو جائے گی بنی اسماعیل میں، قریش میں نبوت وہاں چلی جائے گی۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا جب نبوت ان کی چلے گی تو پھر حکومت بھی ان کی ہوگی، تو ہم سے یہ اقتدار، یہ عزت ہم سے چلی جائے گی، اس لیے ہم مانتے نہیں، تاکہ عزت اور اقتدار رہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کو اتار کے فرمایا میرا پیغمبر کھل کے اعلان کر دیجئے کہ سلطنتوں اور بادشاہتوں کا مالک کون ہے؟ وہ جس سے چاہتا ہے نواز دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، نبوت جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ یہ تمہاری مرضی پر منحصر کہ تم نہیں چاہو گے تو وہ نبی نہیں بنے گا، تمہارے چاہنے سے تھوڑے ہی نبی بنتے ہیں، نبی رب کے بنانے سے بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مفسرین کرام نے ایک اور بات بھی لکھی ہے یہاں اس کے نزول میں۔ ایک تو یہ پس منظر میں نے ذکر کیا، ایک دوسرا بھی دیکھ لیجئے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کی کھدائی جاری ہے تو بے سر و سامانی کا عالم ہے، دنیا کی ساری فوجیں مدینہ پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی جا رہی ہے مدینہ کے باہر، تاکہ دشمن ایک دم اندر نہ آ سکے۔ اس کھدائی کے دوران ایک اتنا بھاری پتھر آ گیا کہ وہ ٹوٹتا نہیں ہے، نہ اٹھانے سے اٹھتا ہے، نہ ٹوٹنے سے، نہ توڑنے سے ٹوٹتا ہے۔
شکایت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی کہ کھدائی کے دوران ایسا پتھر آ گیا، کیا کیا جائے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کودال کہاں ہے؟ کہاں ہے کودال؟ فرمایا یہ ہے۔ آپ کودال لیتے ہیں اور جب آپ پہلی ضرب لگاتے ہیں تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے ایسی چنگاری اٹھتی ہے کہ ساری فضا روشن ہو جاتی ہے، چمک اٹھتی ہے، اور جو ہی چمک اٹھتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر فوراً اللہ کا نام بلند کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے فارس کے محلات دکھا دیے ہیں۔ اس روشنی میں جب دوسری ضرب لگائی پھر چنگاری اٹھتی ہے، فرمایا اللہ نے مجھے یمن اور روم کے محلات دکھا دیے، یہ اللہ میری امت کو عطا کرے گا، میرے صحابہ کو۔ صحابہ کرام بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں۔ منافق ہر چیز کو غلط زاویے سے دیکھتا ہے تو وہ کہنے لگے عجیب لوگ ہیں، دفاع کا سامان نہیں خندق کھود رہے ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، وجود ڈھانکنے کے لیے لباس تک پورا نہیں ہے، اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ فارس اور روم جو دنیا کی سپر پاوریں اور طاقتیں ہیں ان کے محلات دیکھ رہے ہیں اور ان کو فتح کرنے کے خواب ان کو نظر آ رہے ہیں، استہزاء کرنے لگے۔ اللہ نے یہ آیتیں اتار کے اعلان کروا دیا، کیا اعلان؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ، میرا پیغمبر قل اعلان کر دیجئے اللہم مالک الملک، ٹھیک ہے اے لوگو کہ آج یہ سلطنتیں، بادشاہتیں، قوتیں اور اقتدار ان کے پاس ہے، لیکن یہ تو میرے رب کے اختیار میں ہے، جب چاہے گا چھین لے گا اور جسے چاہے گا عطا کر دے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، قل کہہ دیجئے اللہم۔ آپ دعاؤں میں اکثر دیکھیں گے یہ لفظ، یہ کلمہ آپ کو ملے گا اللہم۔ کون سا جو اب نماز میں پڑھ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار۔ اگر میں گرامر کے لحاظ سے اس پہ بحث کرنے لگ جاؤں کہ اللہم کس لفظ سے بنا ہے تو شاید بہت سارے لوگ ان کی سمجھ سے اوپر بات چلی جائے گی تو وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ میں آسان کر کے اس کی بات کرتا ہوں اور اس کی شان سنیے ذرا، اس جملے اور اس کلمے کی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر قرطبی میں، اور شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بھی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہم، یہ اللہم کا جملہ جو ہے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تجمع الدعاء۔ او ہری پور والو، پتہ ہے اللہم کا جملہ کتنا جامع ہے؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اللہم تجمع الدعاء، کہ جب آپ اللہم کہہ کے اپنے رب کو پکارتے ہیں تو یہ لفظ اللہم ساری دعاؤں کو جمع کر لیتا ہے، اتنا جامع لفظ ہے تجمع الدعاء، یہ پوری دعاؤں کو کیا کر لیتا ہے؟ یہ جامع ترین لفظ ہے، اور اس کی جامعیت پہ علماء سلف صالحین مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ان میں سے ایک ہے ابو رجاء العطاردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان المیم فی قولہ اللہم، کہ لفظ اللہم میں یہ جو میم مشدد ہے، اس میم مشدد کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں فیہا 99 اسما من اسماء اللہ تعالی، لفظ اللہم میں اللہ کے 99 نام موجود ہیں۔
اتنا جامع لفظ ہے۔ اللہم میں اللہ کے 99 اسماء الحسنہ موجود ہیں، اور نظر بن شمیل یہ تابعین میں سے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ ان کا قول نقل کر کے کہتے ہیں من قال اللہم، جس بندے نے دعا میں اپنے مالک کے سامنے التجا کرتے ہوئے یہ جملہ کہا اللہم اے اللہ فرمایا، تو فقد دعا بجمیع اسمائہ، تو سمجھ لے کہ اس نے اللہ کو پکارا ہے اللہ کے سارے ناموں کے ساتھ۔ فقد دعا اللہ بجمیع اسمائہ، تو گویا کہ اس نے اپنے اللہ کو اللہ کے سارے ناموں کے ساتھ پکارا۔ اتنا جامع ترین جملہ لا کے فرمایا قُلِ اللہم مالک الملک، اے اللہ مالک الملک، تو ہی مالک ہے الملک، صرف ملک نہیں کہا، الف لام لگا کے کہہ دیا کہ تو ہی ساری سلطنتوں کا مالک ہے، پوری دنیا سارے جہان دنیا اور آخرت کا مالک کون ہے؟ قُلِ اللہم مالک الملک، آپ کہیں گے ملک تو دنیا میں بڑے ہیں، لیکن ان سارے ملکوں کا حقیقی مالک کون ہے؟ مالک الملک، اے سلطنتوں کے بادشاہ، اے مالک ملکوں کے بادشاہ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جب تو بادشاہ ہے تو تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، سلطنت دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے۔ علامہ عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ بڑا پیارا جملہ لکھتے ہیں، قربان جاؤں کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی انہی سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پرانے دور سے ایک غلط عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور وہ غلط عقیدہ یہ چلا آ رہا ہے کہ لوگوں کا نظریہ تھا کہ حاکم جو بادشاہ ہوتا ہے ملک کا، یہ اللہ کا مظہر ہوتا ہے، یعنی پورا الہ نہ بھی ہو تو یہ الہ آدھا الہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ مصر کے فرعونوں کو لوگ کیا کرتے تھے؟ الہ سمجھ کے پوجا کرتے تھے، اور ہندوستان میں بھی راجے اور مہاراجے ان کو بھی اوتار سمجھا جاتا تھا۔ جاپان کے اندر بھی آج تک ان کے ایک حاکم اور بادشاہ کو ایسے ہی اوتار اور ایک الہ کے نظریے سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں سارے غلط عقیدوں پہ رد کر دیا کہ یہ بادشاہتیں، یہ حکومتیں، یہ اقتدار، یہ بھی میری باقی نعمتوں کی طرح ایک نعمت ہے، میں جسے چاہتا ہوں دے دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں۔ یہ الوہیت کی صفت نہیں ہے کوئی بادشاہ دنیا میں بن جائے۔ مالک حقیقی کون ہے؟ قُلِ اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اے بادشاہ سلطنتوں کے مالک، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے سلطنت بادشاہت دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے تو چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ سارا کچھ ہوتے ہوئے چھین کے بھی بتا دیتا ہے، کبھی بادشاہت پہ رکھ کے جوتے مروا دیتا ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت مائدہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 17 ہے۔ قرآن پڑھنے لگا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، جار مجرور کی تقدیم یہ حصر اور تخصیص کو پیدا کرتی ہے۔ فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ
ملک السماوات والارض، خاص اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، وما بینہما، اور جو آسمان و زمین کے بیچ میں درمیان میں ان ساری چیزوں کا بادشاہ کون ہے؟ مالک و مختار کون ہے؟ اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے تو بادشاہت چھین لیتا ہے۔ روم کو، فارس کو، قیصر و کسریٰ بادشاہ تھے، ان کو رب نے نوازا بھی، بڑے زمانے پر ان کا اقتدار تھا، انہی کا ڈنکا بجتا تھا، کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ قیصر و کسریٰ بھی کبھی شکست کھا جائیں گے، لیکن جب رب لینے پہ آیا، چھیننے پہ آیا، تو اللہ رب العالمین نے مکہ کے اور عرب کے میرے محمد کے درویش صحابہ سے چھین کے دکھا دیا، ان کے ذریعے فتح کر کے دکھا دیا کیسے چھینا جاتا ہے۔ جب ایران فتح ہوا تو ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا قالین مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اور علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الفاروق میں اس قالین کا، اس کارپٹ کا نام لکھتے ہیں کہ اس کا نام بہار تھا۔ کیا نام تھا؟ فارسی لوگ تھے، اور آج تک آپ دیکھتے ہیں ایرانی قالین آج بھی بڑی قیمت رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے قالین بنایا تھا، اور وہ قالین بہار اس کو کیوں کہتے تھے؟ اس کی بناوٹ ایسی تھی، جب ایرانی بادشاہ صحرا میں چلا جاتا اور موسم خزاں میں، تو خزاں کے موسم میں جب اس قالین کو بچھا دیتے، حد نگاہ تک وہ بچ جاتا، اور دور دور تک یوں لگتا تھا کہ خزاں نہیں بہار کا موسم ہے۔ قالین کا نام بہار رکھا۔ جب وہ فتح ہوا، مال غنیمت میں اللہ نے وہ مومنوں کے ہاتھ لگایا۔ مدینہ جب وہ قالین پہنچتا ہے، اہل ایمان دیکھتے ہیں، دھنگ رہ جاتے ہیں، یہ قالین بنا ہے کہ خزاں میں بہار بنا دے، بچھاؤ تو۔ جب یہ قالین آیا تو اب مشورہ لیا جا رہا ہے کیا کیا جائے اس قالین کا، ہے تو مال غنیمت میں، اس کا کریں کیا؟ کچھ نے کہا جی اس کو یوں ہی رکھتے ہیں، یہ مملکت کا ہو، یہ ایسے ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، فرمایا یا علی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین، حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری رائے ہے اس کو اس طرح سالم نہ چھوڑا جائے کہ ان کی شان و شوکت سے لوگ متاثر ہوں، ان کو کاٹ کاٹ کے مجاہدین میں اس کے حصے تقسیم کر دیے جائیں، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے قالین میں سے وہ کاٹ کاٹ کے ان کو دے دیا جائے۔ تو کس کے تصور میں تھا؟ لیکن جب رب چھیننے پہ آیا تو رب نے ایسے چھین کے بتا دیا، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وتذل من تشاء، اور جسے تو چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، ذلیل خوار کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ تو آیت کیا بتلا رہی ہے؟ ایک تو آیت بتلا رہی ہے کہ مشیت کس کی پوری ہوتی ہے؟ چاہنے والا کون ہے اور اسی کی چاہت پوری ہوتی ہے۔ دوسری آیت کیا بتلاتی ہے کہ سب کے اندر تصرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا تصرف چلتا ہے۔ اور آیت بتلا رہی ہے کہ یہ اقتدار، حکومتیں، لینا دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ عزت دار وہ ہے جسے میں عزت دوں، وہ عزت دار ہے، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے میں ذلیل کر دوں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ بادشاہ نے
امام مالک رحمہ اللہ کو گرفتار کیا، فتویٰ بدلو۔ کیا بدلو؟ فتویٰ بدلو، مدینہ کے امام ہیں۔ جب میں جنت البقیع گیا ان دنوں میں عمرہ کے دوران، تو میں نے بقیع کے قبرستان میں، کیونکہ ہمیں تو اندازہ نہیں لگ رہا، وہاں قبروں پہ لکھا ہوا تو کچھ نہیں ہوتا، تو وہاں کا ایک شخص میرے ساتھ تھا نماز فجر کے بعد، تو وہ لے کر گیا، بتانے لگا یہ امام مدینہ امام مالک رحمہ اللہ کی قبر ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کو اس پاداش میں کہ فتویٰ بدلو ہماری مرضی کے مطابق، نہیں بدلا، ان کا منہ کالا کر کے شہر میں گھمایا گیا، گدے پر بٹھا کے چہرہ کالا کیا گیا۔ تو بادشاہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں ذلیل کر رہا ہوں، لیکن رب کعبہ کی قسم، رب نے اس حال میں بھی ان کو عزت کے تاج پہنا دیے۔ فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت اللہ دیتا ہے، ہاں اس مالک کائنات میں دنیا کے اندر اس نے عزت کے اسباب بنائے ہیں کہ جو بندہ ان اسباب کو اپنا لیتا ہے اللہ عزت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ نبوت کو عزت دیتا ہے، کیوں یہ رسالت کو عزت دیتا ہے، اور اللہ ایمان کو عزت دیتا ہے، ایمان والے کو عزت دیتا ہے۔ یہ اسباب عزت ہیں۔ ذرا دیکھیے، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، اللہ کا قرآن ہے میرے سامنے، سورۃ المنافقون۔ اللہ، سورہ منافقون کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، آیت نمبر 8، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ ہی کے لیے عزت ہے، یعنی اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ جسے دیتا ہے تو ان کو عزت دار، وہی عزت دار ہوتے ہیں۔ تو للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ کے ہاں مومنین کیا ہے؟ عزت دار ہیں۔ اللہ کے ہاں اللہ کا رسول ساری کائنات سے بڑھ کر عزت والا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورۃ الحج ہے، 17واں پارہ، آیت نمبر 18۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا لفظوں پہ غور کیجئے۔ اللہ فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے، جس کی اللہ اہانت کر دے، تو اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل اور رسوا کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، تو اس کو کوئی اکرام عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے ما یشاء، جو چاہتا ہے اسی کی چاہت پوری ہوتی ہے، اسی کی مرضی پوری ہوتی ہے۔ ہاں وہ نہ چاہے، ساری دنیا چاہ کے بھی کچھ کر نہیں سکتی، اور جب وہ چاہے پوری دنیا نہ چاہے پھر بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ کا قرآن 29واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الدہر ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہو گے، نہیں چاہ سکتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ کون چاہے؟ اللہ ہی چاہے۔ اللہ اکبر۔
فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے تو ذلیل کر دیتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ ساری خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ خیر اور شر دونوں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ آپ نہیں پڑھتے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، پھر خیر کو کیوں ذکر کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کوئی شک نہیں کہ خیر اور شر دونوں اللہ کے دست قدرت میں ہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں، لیکن خیر کو ذکر کر دیا، شر کو اس پہ قیاس کر دو، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دوسری بات کہ مفسرین فرماتے ہیں شک کوئی نہیں اس بات میں کہ خیر اور شر دونوں اللہ کے ہاتھ میں، لیکن خیر کی نسبت بندے ادب کا تقاضا ہے کہ رب کی طرف کرتے ہیں، اور شر کی نسبت بندے اپنی طرف کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ خیر کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف، اور شر کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کا نظریہ الگ ہے، جب کوئی بندے کی اولاد نہ ہو کہتے ہیں جی اللہ نے اولاد نہیں دی اس کو، پھرتے ہیں در بدر مارا مارا پھرتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے مانگ رہا ہے، غیروں سے مانگ رہا ہے، نہ پیر چھوڑتے ہیں، نہ فقیر چھوڑتے ہیں، نہ قبر چھوڑتے ہیں، نہ تعویذ گنڈا چھوڑتے ہیں، سب کے در پہ جاتے ہیں، اور اگر کوئی بیٹا مل جائے تو نام رکھ دیتے ہیں پیراں دیتا، نہیں دیا تو کہتے ہیں اللہ نہیں دے رہا، اور مل گیا کس دیتا؟ پیراں دیتا۔ کسی کا نام پیر بخش، پیر نے بخشا ہے، کسی کا نام غوث بخش، غوث نے بخشا ہے، کسی کا نام فلاں بخش، فلاں بخش، فلاں نے بخشا ہے۔ اور اگر ہفتے ڈیڑھ کے بعد وہی بچہ مر جائے، لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، او ہو آپ کا بیٹا، بس اللہ دی مرضی۔ بات سمجھ؟ ادھر پھر بات کدھر؟ ہاں نہیں دیا تو اللہ نہیں دے رہا تھا، پیر نے دے دیا ہے، اور مار کس نے دیا ہے؟ تو شر کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، اور خیر کی نسبت اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے مارا، لیکن ہم ادھر بری بات کہہ نہیں سکتے، ڈر ادھر سے لگتا ہے، اللہ کی پرواہ نہیں ہے جو کہتے جاتے ہیں لوگ، حالانکہ یہ میرے مالک کی شان ہے۔ ذرا قرآن سنیے، عزتیں ذلتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ میرے سامنے سورت کا نام سورت النجم ہے، اللہ 27واں پارہ سورت النجم ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی صفاتیں الوہیت دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور بے شک شان یہی ہے کہ وہی اللہ اضحکا ہنساتا ہے، وَأَبْكَى اور رلا دیتا ہے۔ کبھی تو اللہ بھوکا رکھ کے ہنسا دیتا ہے، اور کبھی سارا کچھ دے کے رلا دیتا ہے۔ تو ہنسانے رلانے والا کون ہے؟ ہوا اضحکا وابکا وانہو ہوا امات واحیا، اور بے شک وہی مارتا ہے، واحیا اور وہی زندہ کرتا ہے، وانہو خلق الزوجین الذکر والانثى، اور بے شک اسی نے پیدا کیے ہیں جوڑے الذکر والانثى، نر اور مادہ، لڑکا اور لڑکی کا جوڑا کس نے پیدا کیا ہے؟ کیونکہ وہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، یہ میرے رب کا اختیار ہے۔ قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے، وہ نہ دے تو کوئی دے سکتا؟ اللہ یہ وہی دیتا ہے
کسی پنجابی شاعر نے کتنے پیارے انداز میں کہا کہ کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جڑی ٹر دیے لا کے قطارا، کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جڑی ٹر دیے لا کے قطارا، مرغی کسی پیر دا ڈیوا نہیں بالیا بچے مل گئے بے شمارا۔ کون دے رہا ہے ان کو؟ ہاں، مچھلیاں نو بچے کون ہے دیندا بچے جن جن کرن بہارا۔ او میرا دوست، یہ سارے رب سے مانگتے ہیں، رب ان کو دیتا ہے تو رب اپنے اشرف المخلوقات بندوں کو نہیں دے گا؟ میرے دوستو، اپنے مالک کو پہچان لیجئے۔ جس دن آپ نے رب کی عظمت کو پہچان لیا، اللہ کی قسم آپ کا قدم غیر کی طرف نہیں اٹھے گا، آپ نہیں جھکیں گے غیر اللہ کے سامنے۔ تو فرمایا ہوا اضحک و ابکا، وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے، وہی نر و مادہ کے جوڑے بناتا ہے۔ فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی غنی کرتا ہے، ہوا اغنى وَأَقْنَى، وہی غنی مالدار کرتا ہے، وَأَقْنَى، وہی فقیر کر دیتا ہے۔ جب چاہتا ہے تو بادشاہ کو گدا بنا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو گدا کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ، یہ شان میرے مالک کی ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں ساری خیر ہے۔ کیوں؟ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، تو ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور تو ہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ تیری شان ہے، کسی بندے کی طاقت اور بس کی بات نہیں، کسی مخلوق کی بس کی بات نہیں۔ جب رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے تو دن 14 15 16 گھنٹے لمبا ہو جاتا ہے، اور جب دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے تو دن چھوٹا اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ آج کل دیکھ لو، راتیں لمبی۔ سردیوں کی راتوں میں دو فائدے تو ضرور ہیں جی، رب بہت سارے جانتے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ نیند پوری ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تہجد پڑھنے کا شوق رکھنے والوں کے لیے تہجد کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو عادی بنانا چاہے تو اس موسم میں وہ عادی بن جاتا ہے، نیند پوری ہوتی ہے، پڑھنے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ روٹین بن جاتی ہے، پھر گرمیوں میں بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت، اور تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اللہ، انڈا مردہ ہے اس سے زندہ چوزہ نکال دیتا ہے، زمین مردہ ہے اس سے جاندار میوے پھل درخت اگا دیتا ہے، فصلیں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ، تخرج الحی من المیت، پانی کا قطرہ مردہ ہے اس سے زندہ انسان پیدا کر دیتا ہے۔ تخرج الحی، تو نکالتا ہے زندے کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو ہی نکالتا ہے مردے کو زندہ سے۔ جاہل سے عالم کو پیدا کرنے والا، عالم سے جاہل کو پیدا کرنے والا، مومن سے کافر کو پیدا کرنے والا، اور کافر سے مومن کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، بیٹا کیا ہے؟ کنعان کافر ہے۔ آزر بت فروش ہے، بت پرست ہے، بت تراش ہے، اور بیٹا اللہ کا خلیل ہے۔ فرمایا تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب، بے حساب۔
یہ بغیر حساب کے کچھ مطلب ہیں، وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلا مطلب، تو جسے چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے بغیر حساب، یعنی عطا بھی کر دیتا ہے، نواز بھی دیتا ہے، اور کل حساب بھی نہیں لے گا۔ روزی دے بھی دی ہے وافر، اور کل حساب بھی نہیں لے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنا نوازا، اور کل جنت میں بغیر حساب کے کیا کریں گے؟ جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو ایک مطلب تو دیتا بھی ہے اور حساب نہ لے، تیری مرضی ہے، بغیر حساب کے۔ اور دوسرا مطلب، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، تو دیتا ہے روزی جسے چاہتا ہے بغیر شمار کے۔ کس کے؟ بے حساب، یعنی گننے میں نہیں آتا اس کا مال، بے حساب دے دیتا ہے۔ اور قرآن کہتا بھی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کا احاطہ۔ تو یہ بے شمار انگنت ہوئے کہ نہ ہوئے؟ دو مطلب۔ تیسرا مطلب بھی سمجھ لیجئے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، کہ تو روزی دیتا ہے اپنے بندوں کو ان کے اعمال کے حساب سے نہیں دیتا۔ ان کے اعمال کے حساب سے کہ جتنے وہ اعمال کرتے ہیں اتنی روزی دیتا ہے، نہیں، بغیر حساب۔ عمل کچھ بھی نہیں کر رہا، رب روزی پھر بھی نہیں بند کر رہا، رب پھر بھی دے رہا ہے۔ اللہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، تو آیت بتلا رہی ہے جیسے بھی دیتا ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی سے روزی مانگو، اسی کے سامنے التجائیں کرو۔ آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی، آیت کی فضیلت بھی ذرا سن لیجئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز کے لیے نہیں آ سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، معاذ حاضر نہیں تھے آپ؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی کا مجھ پہ قرض تھا، میں ایک یہودی کا مقروض تھا، وہ دروازے پہ کھڑا تھا اور اس نے مجھے روکے رکھا، میں نہیں آ سکا۔ تو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، الا اعلمک دعاء، کیا میں تجھے ایسی دعا نہ بتلاؤں کہ تو جب دعا کرے اس کے ذریعے تدعو بھی لو کان علیک مثل جبل احد دینا، اگر تیرے اوپر احد پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو لأداہ اللہ عنک، اللہ تیرا احد پہاڑ جتنا قرض بھی ادا کر دے گا۔ ایسی دعا نہ بتلاؤں جو احد پہاڑ جتنا قرض بھی ادا ہو جائے گا اس سے؟ فرمایا جی ضرور، کیوں نہیں بتلائیے؟ فرمایا قل یا معاذ، اے معاذ یہ کہہ، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قدیر تک آیت پڑھی، فرمایا اور ساتھ یہ لفظ بھی سکھائے کہ رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما، اے دنیا اور آخرت کے رحمان، دنیا اور آخرت دونوں کے رحیم، تعطیہما من تشاء، دنیا اور آخرت تو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے دیتا ہے، وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے دنیا اور آخرت روک لیتا ہے۔ تو میری التجا ہے ارحمنی رحمتاً تغنینی بہا، اللہ اکبر، اللہ تو مجھ پہ ایسی رحمت کر دے کہ تغنینی بہا، تو اس رحمت کے ذریعے مجھے غنی کر دے، بے پرواہ کر دے، عن رحمت من سوا کا، ان لوگوں کی رحمت سے جو تیرے سوا ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کے سوا باقی سب کی رحمتوں سے مجھے مستغنی کر دے کہ میں کسی کی مہربانی کا محتاج ہی
صرف تیری مہربانی کا محتاج ہوں۔ فرمایا یہ الفاظ پڑھ لیا کر، اللہ تیرے سارے قرضے کا بندوبست کر دے گا۔ ایک یہ دعا، ویسے ہی لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو چلو میں ایک اور بھی بتا دیتا ہوں۔ ترمذی کی حدیث یہ جو میں نے پڑھی ہے، امام قرطبی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور امام طبرانی نے بھی نقل کیا ہے۔ علامہ منذری اسے نقل کر کے ترغیب و ترہیب میں کہتے ہیں سندہ جید، اس کی سند کھری ہے۔ تو ایک یہ ہے، اور ایک ترمذی کی حدیث حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ اگر ایک شخص آیا ان کے پاس، کہا جی میں غلام ہوں، میرے آقا نے مجھے لکھ کر دیا ہے کہ اتنے پیسے ادا کر تو کیا ہے، آزاد ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تجھے وہ کلمات نہ بتلاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلائیں، تو پڑھے تو اللہ تیرا پہاڑوں جیسا قرض بھی ادا کر دے۔ فرمایا ضرور بتلائیے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ پڑھا کر، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اکثر کو یہ کلمات یاد بھی ہوں گے، مطلب سمجھ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ اپنے حلال کے ذریعے میری کفایت کر دے اور حرام سے مجھے بچا لے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اللہ مجھے اپنے سوا باقی مخلوق سے اپنے فضل کے ساتھ بے پرواہ کر دے۔ اللہ مجھ پہ ایسا فضل کر مجھے کسی کی پرواہ نہ رہے، کسی کا محتاج نہ رہوں۔ تو یہ الفاظ، اور کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ ایک دوسری دعا بھی ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ بھی بتا دوں گا کسی موقع پر۔